کوئی پرانا سلسلہ تماثیل کا، اور پھر چونکہ بیچ میں گیپ ہو جانے کی وجہ سے مجھے یاد نہیں رہتا کہ میں نے پہلے کچھ کہا ہے اس پہ یا نہیں کہا، تو اگر ریپیٹیشن ہو جائے بھائی معاف کیجیے گا. لیکن وہ تمثیل جو ہے اس کا پس منظر بھی سیدنا مسیح نے خود بتایا. پہلے بتایا کہ کیا ہوگا اور پھر ایک کہانی سنا کے بتایا کہ یہ ہوگا. آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ جب میں واپس لوٹ کر آؤں گا اور لوگوں کا حساب کتاب لوں گا تو میں بنی نوع انسان کو دو گروہوں میں بانٹ دوں گا، بالکل ویسے ہی جیسے چرواہا شام کے وقت بھیڑوں کو بکریوں سے الگ کرتا ہے. کچھ لوگ دائیں جانب کھڑے ہوں گے، کچھ لوگ بائیں جانب کھڑے ہوں گے. پھر جو دائیں جانب والے ہیں میں ان سے کہوں گا کہ میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا، تم نے مجھے پانی نہیں پلایا، مجھے کپڑوں کی ضرورت تھی، تم نے کپڑے نہیں دیے، میں بیمار تھا، تم عیادت کرنے نہیں آئے، میں جیل میں تھا، تم ملنے نہیں آئے. وہ کہیں گے مولا یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے کب آپ کو بھوکا دیکھا، پیاسا دیکھا، یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو میں یہ کہوں گا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ جب تم نے بنی نوع انسان میں سے کسی چھوٹے سے چھوٹے آدمی، کم ترین آدمی کے لیے بھی یہ کام کیا تو میرے لیے کام کیا. پھر جو بائیں طرف کے لوگ ہوں گے ان سے میں یہ کہوں گا کہ میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، وہ اس تمام تقریر ہے. وہ کہیں گے مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے کب آپ کو بھوکا دیکھا اور آپ کو کھانا نہیں کھلایا، کب پیاسا دیکھا اور پانی نہیں پلایا، کب آپ جیل میں تھے ہم آپ سے ملنے نہیں آئے، کب آپ بیمار تھے ہم آپ کی عیادت کو نہیں آئے. تو میں کہہ دوں گا جب تم نے کسی انسان کے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا تو میرے ساتھ نہیں کیا. پھر جو دائیں طرف والے ہیں ان سے پہلے تو یہ کہا جائے گا کہ تم خدا کے مبارک لوگ ہو، یعنی تمہارے اوپر خدا کی برکتیں ہوں اور تم جنت میں جاؤ، اور ادھر والوں سے کہا جائے گا تمہارے اوپر خدا کی لعنتیں ہیں، تم جہنم میں جاؤ. یہ مختصراً میں نے اپنے الفاظ میں وہ کہانی بیان کر دی ہے. جس سیاق و سباق میں آپ نے یہ بات کی وہ کافی خطرناک ہے. یعنی کسی یہودی کے سامنے اور اتنے سارے یہودیوں کے سامنے یہ کہنا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو حساب کتاب لینے کے لیے میں آؤں گا، یہ الوہیت کا دعویٰ نہیں تھا تو کیا تھا؟ کیونکہ ان کے یہاں پہلے سے یہ بات طے تھی کہ حساب کتاب لینے کا حق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہنچتا ہے اور کسی کو نہیں پہنچتا. اور آپ کہہ رہے تھے کہ میں آؤں گا، میں آ کے حساب لوں گا اور اقوام عالم میرے سامنے پیش کی جائیں گی، صرف افراد ہی نہیں سارے کے سارے، اور میں ان کا آ کے فیصلہ کر دوں گا. ادھر والوں سے یہ کہوں گا، اس طرف والوں سے یہ کہوں گا. اب ذہن میں فوراً ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو کوئی شخص بھی کہہ سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو کھڑا کر دیں، ادھر جو بھی ہیں دائیں طرف والے ان سے کہہ کہ تم جنت میں گئے، بائیں طرف والوں سے کہا تم جہنم میں گئے. آپ روک سکتے ہیں کسی کو؟ اس کے لیے مسیح کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن اس لیے پھر میں کہتا ہوں کہ آپ اس پہ غور کیجئے کہ منظر جو ہے وہ یہ ہے کہ عدالت کا دن ہے، یوم الدین ہے، عدالت کا دن ہے، حساب کتاب ہونے والا ہے اور انصاف آپ کا ہونا ہے. اگر آج دو آدمی چلے جائیں عدالت میں جج کے سامنے اور پیش ہوں اور جج دیکھتے ہی ایک کو کہے کہ بھائی ٹھیک ہے اس کو چھوڑ دو اور اس کو بند کر دو، تو لوگ کہیں گے یار عجیب اندھا جج ہے، کسی کی سنتا ہی نہیں. یہ بھی نہیں پوچھا یار تم نے کیا کیا ہے، کیا نہیں کیا، نہ کوئی گواہ پیش ہوئے، نہ کوئی وکیل پیش ہوا، فیصلہ ہی سنا دیا. لیکن اگر فرض کیجئے کہ دونوں پہ مقدمہ یہ چل رہا ہے کہ دونوں نے چوری کی ہے اور جج یہی فیصلہ دے دے، اور بات یہ ہو کہ جہاں پہ چوری ہوئی ہے، جس دکان پہ سبزی جہاں سے چرائی گئی تھی، اور اس وقت عدالت عالیہ خود اگر سبزی خرید رہی ہو اور عدالت نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، پھر تو جج فیصلہ دے سکتا ہے کس نے چوری کی تھی کس نے نہیں. لیکن مشکل یہ ہے کہ دنیا کے قوانین یہ ہیں کہ جس نے اپنی آنکھوں سے کوئی جرم ہوتے ہوئے دیکھا ہے وہ گواہ کی حیثیت سے پیش ہو سکتا ہے، جج کی حیثیت سے نہیں. اگر جج نے یہ خود دیکھ لیا ہو کہ کس نے چوری کی ہے اور اس کے سامنے دو ملزم پیش کیے جائیں کہ صاحب ان کے اوپر یہ الزام ہے، اور جج کو معلوم ہو کہ ہاں میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تو قاعدہ قانون یہ ہے کہ جج کہے کہ بھائی میں اس کیس کو نہیں لڑ سکتا، اس کی میں سماعت نہیں سنوں گا، کیونکہ میں خود گواہ کی حیثیت سے تو پیش ہو سکتا ہوں، کسی اور کے سامنے یہ پیش کر دو کیونکہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے. لیکن یہاں پر گواہ بھی وہی ہے، جج بھی وہی ہے، منصف بھی وہی ہے، قاضی بھی وہی ہے، سب کچھ وہی ہے کہ صاحب وہ فیصلہ دے رہا ہے کہ تم جنت میں جاؤ، تم جہنم میں جاؤ.
اور تم نے لوگوں کے ساتھ یہ نہیں کیا، تم نے لوگوں کے ساتھ یہ کیا۔ چلیے اگر اپنے بارے میں ہو اور سیدنا مسیح یہ کہتے کہ صاحب میرے ساتھ یہ نہیں ہوا، وہ کہتے کب ہوا تو آپ تاریخ بتا دیتے، فلاں تاریخ کی بات ہے، میں بھوکا تھا، تمہارے پاس آیا تھا، کھانا مانگا تھا، تم نے بھگا دیا تھا مجھے، کسی تم جہنم نصیب، پیاسا تھا تم سے آ کے پانی مانگا تھا، ٹھنڈا پانی نہیں دیا مجھے جیل میں بند کر دیا تھا، پنتیوس پلاطس نے، تم پوچھنے بھی نہیں آئے کہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ لیکن یہ تو آپ نے نہیں کہا، آپ نے کہا کہ تم نے انسانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا تو میرے ساتھ نہیں کیا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ جو دعویٰ فرما رہے تھے وہ اتنا خطرناک تھا، وہ یہ ہے کہ میں تمام انسانوں کے احوال جانتا ہوں، میں تمہارے اعمال سے بھی واقف ہوں کہ تم نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا، اور ان تمام افراد سے بھی واقف ہوں کہ جن کے ساتھ کیا کچھ ہوا، جو بھوکے تھے، ننگے تھے، پیاسے تھے، جب وہ تمہارے پاس پہنچے تو ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا۔ اب اس کے لیے ایک عالم الغیب ذات ہی ہو سکتی ہے جو یہ فیصلہ سنا سکتی ہے۔ اب وہ ہمارا جو مسئلہ یہ تھا کہ جج اگر خود دیکھے تو فیصلہ نہیں سنا سکتا، وہ یہاں سے دور ہو جاتا ہے، کیونکہ اب یہ ہے کہ پروردگار کے بارے میں ہم سب کا یہ ایمان ہے کہ وہ ساری کائنات کے تمام لوگوں کو اور تمام افراد کو اور ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ دیکھنا یہ شرط قرار دے دی جائے کہ دیکھنے والا فیصلہ نہیں سنا سکتا تو پھر خدا کو بھی قیامت کے دن فیصلہ سنانے کا حق نہیں رہتا۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پہ آ کے وہ قانون ٹوٹ جاتا ہے جو دنیا کے لیے ہے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ دنیا کے جس جج نے دیکھ لیا، ہو سکتا ہے وہ صحیح طور پر نہ دیکھ پایا ہو سکتا ہے اس نے اس کو جو بینگن اٹھاتے ہوئے دیکھا ہے وہ بینگن وہ خرید چکا ہو، اور اس سے الزام جو وہ آم چرانے کا ہو، بینگن چرانے کا نہ ہو۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے وہ بینگن اٹھا کے دیکھا اور دیکھ ہی رہا تھا، اس نے وہ واپس رکھ دیا، اس نے صرف اٹھاتے ہوئے دیکھا، رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو ایسی ذات چاہیے جس نے اٹھاتے ہوئے بھی دیکھا ہو، رکھتے ہوئے بھی دیکھا ہو، یہ بھی معلوم ہو کہ کس نیت سے اٹھایا تھا، اور یہ بھی معلوم ہو کہ کس نیت سے رکھا ہے، ڈر کے مارے رکھا ہے یا دیانتداری سے رکھ دیا ہے۔ تو آپ کا یہ جو دعویٰ تھا کہ میں آ کے فیصلہ کروں گا، یہ یہودیوں کے سامنے یہ بات کر دینا یعنی اپنے آپ کو سنسار کروانے کے برابر تھا کہ یہودی ڈنڈے اٹھا لیں اور مار مار کے بھرکس بنا دیں کہ تمہاری یہ ہمت۔ لیکن آپ وہ کہانی پڑھ جائیے، اس کے بعد یہودیوں کا کوئی رد عمل نہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ وہ یہودی جو بات بات پہ شور مچاتے تھے، جہاں پر آپ نے کہہ دیا کہ جاؤ بیٹا تمہارے گناہ معاف ہوئے، ان کا صاحب یہ کفر ہے سراسر، خدا کے علاوہ کون گناہ معاف کر سکتا ہے؟ آج ان کی بولتی بند ہے، کوئی نہیں بول رہا۔ کیوں؟ بات یہ ہے کہ اگر کوئی یہودی بولتا ہے تو وہ خود پھنستا ہے۔ آپ اس دنیا کی بات نہیں کر رہے، اس وقت تو یہودی کہہ سکتے تھے کہ آپ اس وقت کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس آدمی کے گناہ معاف ہو گئے، ہم بیٹھے ہوئے ہم نے دیکھا ہے کچھ نہیں ہوا۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے چلو بھائی بستر اٹھاؤ چل پڑو، ان کو معلوم ہو جائے ہوا ہے کچھ یا نہیں ہوا۔ لیکن آپ قیامت کی بات کر رہے ہیں کہ قیامت کے دن ایسا ہو، اگر یہودی کہتا ہے کہ صاحب یہ کفر ہے تو اس کا مطلب ہے اس قیامت کے دن کے بارے میں یہودی کو ساری باتیں معلوم ہے کہ اس دن کیا ہوگا، تو پھر وہ خود علم غیب کا دعویٰ کر رہا ہے، وہ خود پھنستا ہے۔ اس لیے کوئی جواب نہیں تھا، سب خاموش بیٹھے رہے۔ اور آپ نے جو اس میں مسئلہ پیش کیا اس میں ایک مثال دی، وہ یہ تھی کہ جیسے چرواہا شام کے وقت بھیڑوں کو بکریوں سے الگ کر دیتا ہے، میں ایسے کر دوں گا۔ کبھی آپ نے یہ دیکھا کہ جب چرواہے ہے اور وہ بھیڑیں اور بکریاں دونوں ایک ساتھ چرا رہا ہے اور شام کا وقت آئے اور الگ کرنے کا وقت آئے تو وہ کیا بھیڑ کی دم اٹھا کے دیکھتا ہے کہ یہ بھیڑ ہے یا بکری ہے؟ یہ ہر ایک سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ تم بھیڑ ہو یا بکری ہو، آواز نکالو، کاٹا اس کو، اس نے کہا میں، تو اس نے کہا یہ بکری ہے، اس نے کہا کچھ اور آواز نکالی، اس نے کہا بھیڑ ہے، کچھ بھی نہیں کرتا۔ وہ شکل دیکھتا ہے اور اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ بھیڑ ہے یا بکری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی بھیڑیں ہیں اور اس کی بکریاں ہیں۔ تو جو یہ کہے کہ صاحب یہ جنت والے ہیں یہ جہنم والے ہیں، وہی کہہ سکتا ہے جس کے وہ بندے ہوں۔ جس کے بندے نہیں ہوں گے اس کو تو معلوم کرنا پڑے گا کہ بھئی تم کون ہو، اور جس کے اپنے ہی بندے ہوں وہ کیوں معلوم کرے گا کہ تم کون ہو؟ جب کوئی غیر گھر پر آتا ہے اور آواز آ کے دیتا ہے یا گھنٹی بجاتا ہے تو آپ پوچھتے ہیں کون بھائی؟
یا ٹیلی فون پہ بالکل اجنبی آواز سنائی دیتی ہے، آپ کہتے ہیں کون بول رہا ہے بھائی، پہلے اپنا تعارف تو کرائیے. لیکن اگر آپ کی آواز جانی پہچانی ہو، آپ کا اپنا بیٹا ہو، آپ کا اپنا بھائی ہو، یا آپ کی اپنی بیوی ہو، اپنا شوہر ہو، تو آپ کبھی نہیں پوچھتے کون بول رہا ہے. پلیز ذرا میں بول رہا ہوں، ہاں بھائی ٹھیک ہے، دیر سے آ رہا ہوں، دیر سے ٹھیک ہے آ جائیے گا، بس ختم. اور کسی کو معلوم نہیں. تو آپ کون اس وقت پوچھتے ہیں، تحقیقات اس وقت کرتے ہیں جب آپ کے وہ گھر کا فرد نہیں ہوتا، آپ اس سے واقف نہیں ہوتے، یا برسوں کے بعد آپ کی ملاقات ہو اور اس آدمی کا حلیہ ہی بگڑ گیا ہو. جب آپ کی ملاقات ہوئی تھی تو بالکل کلین شیو تھا، آج اس نے اتنی بڑی داڑھی رکھی ہوئی، آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کون ہے بھائی. وہ کہہ رہا یار آپ نے پہچانا نہیں، میں وہ آپ کا پرانا ساتھی ہوں، ہم اکٹھے اسکول میں پڑھا کرتے تھے، یار وہ شرارتیں کیا کرتے تھے. تو پھر اس کو یاد دلانا پڑتا ہے. یہاں کسی کو پوچھنے کی ضرورت پیش نہیں آ رہی، اس لیے کہ آپ دیکھتے ہی یہ جان جاتے ہیں کہ یہ جنتی ہے یا یہ جہنمی ہے، اس کو ادھر ہونا چاہیے یا ادھر ہونا چاہیے. لیکن مشکل یہ ہے کہ بھیڑ اور بکری کی تو شکل الگ الگ ہوتی ہے. اس میں سے چرواہے کو کیا ہمیں بھی غلطی نہیں ہوتی، آپ ہمارے سامنے کھڑی کر دیجیے، ہم بتائیں گے یہ بھیڑ ہے یہ بکری ہے. اس کے لیے کوئی پی ایچ ڈی تھوڑی کرنا پڑتی ہے. لیکن یہ کیسے معلوم ہو جائے گا کہ اس آدمی نے یہ کام کیا ہے اور اس آدمی نے یہ کام نہیں کیا؟ اس کے لیے تو اس آدمی کا عالم الغیب ہونا ضروری ہے، ایک ایک عمل سے واقف ہونا ضروری ہے کہ کون سے وقت پر کیا کیا تھا اور کون سے وقت پہ کیا نہیں کیا. تو آپ وہ دعویٰ کر رہے تھے جو آپ کو واجب القتل ٹھہراتا تھا کہ میں اس وقت یہ فیصلہ کروں گا، اور جب میں فیصلہ کر دوں گا تو جنت، جن کو کہا جنت میں جاؤ وہ جنت میں چلے جائیں گے، جن سے کہہ دیا جہنم میں چلے جاؤ وہ جہنم میں چلے جائیں گے. اس میں آپ ایک اور بڑا فرق دیکھ رہے ہیں کہ عدالت سے اگر آپ کو سزا مل بھی جائے تو آپ جا کے اس سے اوپر والی عدالت میں جا کے آپ اپیل کر سکتے ہیں. وہاں پر بھی نہیں بنتی آپ کی بات، آپ اس سے اوپر والی عدالت میں چلے جائیے، اس میں بھی نہیں تو آپ آگے چلے جائیے، تو وہاں بھی کچھ نہیں ہوتا. سپریم کورٹ سے بھی آپ کو سزا مل گئی تو آپ صدر صاحب کو اپیل کر دیجئے، مرسی پٹیشن کر دیجئے، قبلہ ہمارے اوپر رحم فرمائیے، غلطی سے یہ بات ہو گئی تھی. یہاں پر یہ کہا کہ تم جنت میں جاؤ وہ جنت میں چلے گا، ان سے کہا تم جہنم میں جاؤ وہ جہنم میں چلے گئے. نہ کوئی صفائی پیش ہو رہی ہے، نہ کوئی گواہ پیش کیے جا رہے ہیں، نہ کوئی اپیل ہو رہی ہے، نہ کوئی مرسی پٹیشن ہے، کچھ بھی نہیں ہے. کیوں؟ بات یہ ہے کہ نیچے کی عدالت جب فیصلہ کرتی ہے تو ایسے واقعات موجود ہیں کہ اوپر کی عدالت اس فیصلے کو بعض دفعہ غلط قرار دے دیتی ہے. جیسا فلاں فیکٹس جو تھے ان کو سامنے نہیں رکھا گیا تھا، یا فلاں قانونی منہ شکافیاں جو ہیں وہ پوری نہیں ہوئی تھیں. انسان ہے. لیکن خدا کے بارے میں آپ یہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ وہ کوئی غلط فیصلہ کرے گا اور اس کے خلاف آپ کوئی اپیل بھی کر سکتے ہیں، اور اپیل کرنے کے لیے اس سے کوئی بڑی ذات چاہیے. یہ ہو سکتا تھا کہ اس کہانی میں آپ یہ کہتے جب میں فیصلہ سناؤں گا تو جن کو جہنم میں بھیجوں گا وہ شور مچاتے ہوئے اللہ میاں کے پاس جائیں گے کہ دیکھیے صاحب کوئی سا نے یہ فیصلہ دے دیا، کچھ ہمارے اوپر رحم فرمائیے. معلوم ہوتا وہ بھی نہیں جاتے. انہیں بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ سے بڑی کوئی ذات نہیں ہے جس کے پاس ہم جا سکیں. تو یہ کہانی آپ ان لوگوں کو سنا رہے تھے، اس کے لیے جو آپ نے معیار ٹھہرایا وہ آج ہمارے لیے سبق ہے. یہ تو ساری عقائد کی باتیں تھیں، ان کو تو چھوڑ دیجیے. کہ اگر میں اس کہانی کو دوبارہ پڑھوں اور یوں بیان کروں کہ آپ نے ان لوگوں سے تو کہا کہ ٹھیک ہے تم نے میرے ساتھ یہ نیک سلوک کیا، تم جنت میں جاؤ. دوسرے لوگوں سے کہا کہ میں بھوکا تھا، میرے پاس صرف ایک ہی روٹی تھی، بدبخت آئے تم وہ روٹی بھی چھین کے بھاگ گئے. میں پیاسا تھا، تھوڑا سا پانی رکھا تھا تم وہ بھی اٹھا کے بھاگ گئے. میرے پاس پہلے میرے کپڑے پھٹے پرانے تھے، تم آ کے وہ بھی اتار کے بھاگ لیے. میں جیل میں تھا، تم جیلر سے آ کے ملے، تم نے کہا اس کے روز جوتے لگایا کرو. میں بیمار تھا، تم نے آ کے مجھے وہ دوا پلا دی کہ اس کے بعد میں پھر اٹھ ہی نہیں سکا. یعنی ان لوگوں کا کوئی نیگیٹو ایکشن نہیں ہے، کوئی غلط کام نہیں کیا. غلط کام یہ کیا ہے کہ اچھا کام نہیں کیا، صحیح کام نہیں کیا. ہمارے یہاں تصور یہ ہے کہ گناہ غلط کام کرنے کا نام ہے، اور بائبل کی تشریح یہ ہے کہ گناہ غلط کام کرنے کا نام نہیں ہے، صحیح کام نہ کرنے کا نام گناہ ہے.
اگر آپ کو معلوم ہے کہ نیکی کیا ہے، اس سے واقف ہے، اور آپ اس پہ عمل نہیں کرتے تو یہ گناہ ہے اور آپ کو اس کا حساب کتاب دینا پڑے گا، بچ کے نہیں جا سکتے۔ یہ وہ غفلت مجرمانہ ہے جس کی آپ کو سزا دی جائے گی۔ تو یہ ہے ہمارے لیے سبق کہ اگر ہمیں معلوم نہیں ہے کہ نیکی کیا ہے تو پھر ہم معلوم کریں، اور اگر معلوم ہے تو پھر اس نیکی کو پھیلائیں، اس کو اپنے پاس لے کے نہ بیٹھ جائیں۔ یہ جو جہنم رسید ہونے والے تھے ان کے گناہ کیا تھے؟ مسیح نے یہ کہا کہ تم نے فلاں جگہ جو ہے بڑے کفریہ کلمات ادا کیے، تم نے خدا کی شان میں گستاخی کی، تم نے میری شان میں جو اس کا رسول ہوں گستاخی کی، تم نے میری کتاب کی شان میں گستاخی کی، اس کو پیر تلے روند ڈالا، تم بڑے بدبخت ہو، تم گرجے میں گھس گئے تھے، تم نے وہاں کی جو ہے توڑ پھوڑ مچا دی، کچھ بھی تو نہیں کیا۔ یعنی مذہبی باتوں میں سے ایک بھی بات نہیں ہے، صرف انسانی باتیں ہیں کہ بھوک، پیاس، کپڑے نہ ہونا، جیل میں ہونا، آدمی کا مریض ہونا، ان کی دیکھ بھال نہ کرنا، یعنی انسان کے ساتھ انسانی سلوک نہ کرنا، یہ بھی غیر انسانی سلوک ہے۔ اور اس پہ آپ نے کہا کہ فیصلہ ہوگا، عقائد پہ نہیں۔ کیوں؟ پھر عقائد پہ کیوں نہیں فیصلہ ہوگا؟ عقائد تو بنیاد ہیں۔ آپ اس کہانی کو غور سے پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا جب پہلے لوگوں سے یہ کہا جائے گا، دائیں طرف والوں سے، کہ تم نے یہ کیا، تو وہ یہ کہیں گے، جو اردو کا ترجمہ ہے، کیا ہے خداوند، ہم نے تجھے کب بھوکا دیکھا، کب پیاسا دیکھا، وغیرہ وغیرہ۔ بائیں طرف والوں سے جب کہا جائے گا وہ کہیں گے، اے خداوند، ہم نے تجھے کب بھوکا دیکھا، کب پیاسا دیکھا۔ تھیالوجی دونوں کی صحیح ہے۔ جنت میں جانے والے بھی خداوند کہہ رہے ہیں اور جہنم میں جانے والے بھی خداوند کہہ رہے ہیں۔ عقیدہ دونوں کا صحیح ہے۔ دونوں پی ایچ ڈی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں تھیالوجی میں، عقیدے میں کہیں گڑبڑ نہیں ہے، پورا یاد کیا ہوا ہے، بالکل خداوند خداوند کہہ رہے ہیں، مولا مولا پروردگار کہہ رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر مولا کہہ رہے ہیں تو مولا کا کہنا نہیں مان رہے، تو یہ مولا کہنا نہیں ہے، یہ مذاق اڑانا ہے۔ تھیالوجی آپ کے کام نہیں آئے گی، تھیالوجی بہت اچھی چیز ہے، لیکن یہ ایسے ہی ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ اس مریض کو یہ دوا دینا ہے، یہ جو بچ جائے گا، وہ دوا لے کے آپ بیٹھے رہیں، اس کو نہ دیں تو آپ اس کی موت کے ذمہ دار ہیں، آپ کی پڑھائی کسی کام نہیں آئی۔ عقائد اچھے ہونا، صحیح ہونا انسان کے لیے کافی نہیں ہے۔ آپ یہ بتائیے شیطان کے عقائد میں کون سی خرابی ہے؟ بڑا موحد ہے، ایک خدا کو مانتا ہے، کوئی شرک نہیں کرتا، کسی کا کوئی انکار نہیں کرتا، کچھ بھی تو نہیں کرتا، بہت ہی شریف ہے۔ شیطان سے زیادہ تو شریف ہی کوئی نہیں ہے۔ یعنی صبح سے شام تک سب لوگوں سے گالیاں سنتا ہے، پھر بھی کچھ نہیں کہتا۔ جب بھی کوئی آدمی برا کام کرتا ہے کہتا ہے کہ شیطان نے مجھ سے کرایا ہے، وہ کبھی بھی نہیں اپنی صفائی میں کہتا بھائی میں نے نہیں کرایا، یا آپ نے کیا ہے۔ اس سے زیادہ شریف اور کون ملے گا؟ تو عقائد تو اس کے بہت اچھے ہیں، لیکن اس کی خرابی یہی ہے کہ جو وہ کام کرتا ہے خود بڑا کام نہیں کرتا۔ وہ جو کہتے ہیں کہ کسی ایک حلوائی کی دکان پر شیطان پہنچا، کہنے کا تماشا دکھاؤں؟ اس نے کہا کیا؟ کہنے لگے کہ شیرہ لیا اور یوں چھینٹا ایک دیا اور خاموش بیٹھ کے کہنے کہ دیکھتے رہو کیا ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس شیرے پہ مکھیاں آنا تھی، تو مکھیاں آئیں، مکھیاں پکڑنے کے لیے چھپکلی نے حملہ کیا، چھپکلی کو دیکھ کے بلی نے حملہ کر دیا چھپکلی پہ، بلی کو دیکھ کے کتا اس کے اوپر لوٹ گیا، اب کتے کو اس نے ڈنڈا مار دیا، جس کا کتا تھا وہ آ گیا ڈنڈا لے کے، اس نے اس کا سر پھاڑ دیا، اس نے اس کا سر پھاڑ دیا، اس نے کہا میرا کام تو صرف شیرہ لگانا ہے، باقی تو انسان ہی خود کرتے ہیں، باقی کام تو ہم کرتے ہیں، وہ تو صرف شیرہ لگاتا ہے اور تو کچھ نہیں کرتا۔ ہم اسے بدنام کیے جا رہے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں کہہ رہا، اور ہم صرف عقائد پہ زور دیے جا رہے ہیں کہ عقیدہ انسان کا صحیح ہو تو جنت میں جائے گا، اور جہاں پر ہم دے رہے ہیں عقیدہ صحیح ہونے کے باوجود آپ جہنم میں جا سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کا عقیدہ غلط ہوگا تو آپ جنت میں چلے جائیں گے، لیکن عقیدہ صحیح ہونا جنت میں جانے کی کوئی آپ کی وہ نہیں ہے، کوئی آپ کو پرمٹ نہیں مل جاتا اس کے لیے کہ آپ چلے جائیں گے، کوئی پروانہ نہیں ہے جنت کا عقائد صحیح ہونے کی وجہ سے۔ آپ کا عمل کیسا ہے؟ بنی نوع انسان کے ساتھ آپ کا سلوک کیا ہے؟ لوگ بھوکے مر رہے ہیں، آپ ان کے لیے کچھ کر رہے ہیں، اور آپ کے پاس ذرائع موجود ہیں، اور اگر آپ ان کا غلط استعمال کرتے ہیں ان ذرائع کا،
اور ان کو لوگوں کی بھوک مٹانے کی بجائے لوگوں کو برباد کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو آپ اتنے ہی بڑے مجرم ہیں، انسانیت کے قاتل ہیں. اس سے کوئی معافی آپ کو نہیں ملے گی. آپ کے عقائد نہیں دیکھے جائیں گے، آپ کے کرتوت اور آپ کے کرتب دیکھے جائیں گے کہ آپ کیا کچھ کرتے ہیں. جو جنت میں گئے ان کے لیے تو ظاہر ہے کہ ہم کو معلوم ہے کہ جنت میں ان کو کیا ملا ہوگا. کہا کہ میرے پروردگار کی خوشی میں شامل ہو جاؤ. چاہے عجیب ہم تو سمجھ رہے تھے کہ جنت میں حوریں ملتی ہوں گی، وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. صرف پروردگار کی خوشی جو ہے، اس کی رضا سے راضی ہو جانا، یہ جنت ہے. اگر عقیدے کی بات ہے تو یہ ہے کہ جو خدا چاہتا ہے وہ کرنا، اور خدا یہی چاہتا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے یہ کام کریں، بنی نوع انسان سے انسانیت کا سلوک کریں. اگر آپ نے یہ کیا تو آپ اس کی رضا میں شامل ہو جائیے. اور جہنم والے جو چلے گئے وہاں پہ کہا کہ صاحب وہ جب جائیں گے تو وہاں پہ وہ اردو ترجمے میں یہ ہے کہ دانت پیستے رہیں گے. اور ہم غصے میں دانت پیستے ہیں، لیکن وہاں جو محاورہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ جیسے افسوس سے ہاتھ ملتے رہتے ہیں، کہ افسوس سے ہاتھ ملتے رہیں گے. کاش ہم نے یہ کھانا ہی کھلا دیا ہوتا، آج ادھر تو نہیں آنا پڑتا. کاش پانی ہی پلا دیا ہوتا. پانی کے ایک پیالے کے بدلے میں جنت مل رہی تھی، وہ ہم سے چھن گئی. تو یہ جو افسوس ہے یہ ہے جہنم. اس لیے یہ کہا گیا ہے کہ خدا کے جو اولیاء ہوتے ہیں، خدا کے جو ولی ہیں، یا جنہیں آپ راست باز لوگ کہتے ہیں، نیک لوگ کہتے ہیں، وہ ہیں کہ ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوتا اور ان کو کوئی حزن و ملال نہیں ہوتا. نہ آنے والے دن کا خوف ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا، نہ جو دن گزر گیا ہے اس کے بارے میں فکر ہوتی ہے کہ وہ کیسا گزر گیا، وہ اچھا گزر گیا. لیکن ان کو وہاں پہ یہ ہوگا کہ ہائے ہم ایسا کر لیتے تو بہت اچھا تھا. اب ہاتھ ملتے رہ جائیں گے لیکن اب کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یہ آپ نے قیامت کے دن کا ایک منظر پیش کیا کہ اس دن ایسا ہوگا اور میں آؤں گا اور میں اپنے تخت پر بیٹھ کے اس قسم کا فیصلہ کروں گا. اب سوال یہ کہ تو قیامت کے دن ہوگا نا، قیامت کس نے دیکھی ہے؟ اس سے پہلے اگر ہم کچھ بدماشی کر لیں تو کچھ جان چھوٹنے کا تو چانسز ہیں نا. معلوم کب آئے گی، ہماری زندگی میں آتی بھی ہے یا نہیں آتی، ابھی تک تو آئی نہیں. مسیح کی اس بات کو 2000 برس ہو گئے، ابھی تک تو نہیں آئی. تو ہو سکتا ہے ابھی 2000 برس تک اور نہ آئے. 2000 برس تک مجھے تو زندہ نہیں رہنا، تو میں تو بدماشی کر لوں نا. ہم عام طور پر اسی طرح سے سوچتے ہیں، کیونکہ قیامت ایک نہیں ہے، دو قیامتیں ہیں. ایک قیامت وہ ہے جو معلوم نہیں کب آئے گی، اور ایک قیامت اسی وقت شروع ہو جاتی ہے جب آپ مر جاتے ہیں، کیونکہ آپ کا اکاؤنٹ کلوز ہو جاتا ہے. اب آپ اس میں سے نہ کچھ نکال سکتے ہیں نہ اس میں کچھ ڈال سکتے ہیں. تو اس سے بڑی اور قیامت کیا ہوگی کہ آپ کا اکاؤنٹ کلوز ہو گیا، آپ اپنا اکاؤنٹ آپریٹ نہیں کر سکتے. تو یہ فیصلہ ہماری زندگی ہی میں ہو جاتا ہے. آخری لمحے اس وقت تو شاید فیصلہ جو سنایا جائے، لیکن فیصلہ تو اسی وقت ہے کہ ہم نے جو کچھ لوگوں کے ساتھ کیا وہ ہمارے ساتھ ہوگا. اگر ہم نے نیکی کا سلوک کیا تو ہمارے ساتھ نیکی کا سلوک ہوگا، اگر ہم نے برا سلوک کیا ہے تو ہمارے ساتھ بھی برا ہی سلوک ہوگا. کیونکہ اگر آپ نے برا سلوک اچھا سمجھ کے کیا تھا تو وہ اچھائی پھر آپ کے ساتھ بھی ہوگی. کہ لیں بھائی اچھا کام ہے تو ہم بھی آپ کے ساتھ کوئی اچھا کام کیے جاتے ہیں، اب آپ اس کو بھگتیے. اس میں ایک جو اعتراض کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اس آدمی کا جرم تھا ہی کتنا، بیچارے نے کھانا نہیں کھلایا نا، پانی نہیں پلایا. اتنے ذرا سے جرم کی اتنی بڑی سزا دے دینا کہ اس کو جہنم رسید کر دینا، یہ تو انصاف کے خلاف ہے. سزا ویسی ہی ہونی چاہیے جیسا جرم ہونا چاہیے. جرم اتنا بڑا نہیں ہے کہ آپ اس کو جہنم میں بھیجیں، یہ بے انصافی ہے. بالکل آپ کو اعتراض کرنے کا حق حاصل ہے اور کرنا چاہیے، لیکن مشکل یہ ہے کہ اس دنیا میں جرم میں اور سزا میں کبھی بھی کوئی تناسب نہیں ہوتا. اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ صاحب ہاں ٹھیک ہے میں نے قتل کیا ہے، لیکن آپ مجھے کیوں قتل کر رہے ہیں؟ مجھے قتل کرتے دیری کتنی ہوئی تھی، ایک گولی چلائی تھی، لگی، مر گیا. تو 1 سیکنڈ میں وہ مر گیا، تو 1 سیکنڈ کی آپ مجھے کوئی سزا دے دیجئے. صاحب چوری کرنے میں چوری میں پکڑا گیا نا، آپ اس کی سزا مجھے دے رہے ہیں 10 سال کے لیے اندر کر رہے ہیں. اور بندہ خدا چوری کرنے میں نے تو وہ ہاتھ کی صفائی دکھائی، 5 منٹ میں لے کے سارا سامان ہی غائب تھا. 5 منٹ کی آپ سزا دے دیجئے، جتنا جرم ہے اتنی سزا ملنی چاہیے.
تو معلوم ہوتا ہے کہ جرم کی سزا کا ڈیوریشن سے تعلق نہیں ہے، جرم کی نوعیت سے ہے. اور ہم ڈیوریشن کے پیچھے لگے رہتے ہیں کہ صاحب کتنی دیر ہمیں لگی ہے اتنی ہی سزا ملنی چاہیے. اگر کیونکہ ڈیوریشن کی بات ہوتی تو پھر جو چور آپ کے گھر میں چوری کرتا ہے اس کی سزا اور جو جا کے اسٹیٹ بینک پہ ڈاکہ ڈالتا ہے اس کی سزا ایک ہی ہونا چاہیے تھی، لیکن ایک نہیں ہوتی. جو پریزیڈنٹ ہاؤس میں جا کے ڈاکہ مارے گا اس کی سزا کچھ اور ہوگی کیونکہ اس کی نوعیت کچھ اور ہے. یعنی آپ مجھے گالی دے دیں کوئی جرم نہیں ہے، آپ دیں جتنی چاہے دل چاہے، ہم آپس میں لڑنے کا الگ بات ہے لیکن کوئی قانون نہیں ہے. لیکن آپ صدر صاحب کو یا وزیر اعظم صاحب کو گالی تو دے کے دیکھیے، تو معلوم ہوتا ہے کہ گالی تو دیر میں جتنی دیر میں آپ مجھے گالی دیتے ہیں اتنی دیر میں اسی روانی سے آپ ان کو بھی دیں گے. ڈیوریشن میں فرق نہیں ہے لیکن جرم کی نوعیت میں فرق ہے کہ جو جتنا بڑا ہوگا جب اس کے خلاف آپ جرم کریں گے تو جرم اتنا بڑا ہو جاتا ہے. سیدھی سی بات ہے. اب سوال یہ کہ یہ لوگ تو عام لوگ تھے جن کو پانی نہیں پلایا، کھانا نہیں کھلایا، اور مسیح یہی کہہ رہے تھے کہ یہ جو عام لوگ ہیں جب تک تم انہیں عام لوگ سمجھتے رہو گے اس وقت تک تم یہی مظالم ڈھاتے رہو گے. کوئی آدمی عام نہیں ہے، ہر آدمی اپنی جگہ پر خاص ہے. کسی آدمی کا کوئی دوسرا آدمی نعم البدل نہیں ہو سکتا. ہم سب خدا کے ہاتھ کے بنائے ہوئے شہکار ہیں. گورا ہو کالا ہو، کوئی زبان بولتا ہو، کہیں پر بھی رہتا ہو، شہکار سارے اس کے ہیں. تو کوئی بھی ایسا ادنا نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ کوئی ظلم کر گزریں اور وہ خالق جو ہے آپ کے خلاف ایکشن نہ لے. سارے ہی اس کے شہکار ہیں اور شہکار ہونے کی حیثیت سے ہم میں سے ادنا کوئی بھی نہیں ہے، سب کے سبھی اعلیٰ و عرفہ ہیں. تو ایسی صورت میں جب عرفہ و اعلیٰ کے خلاف آپ کوئی ایکشن کریں گے تو اس کی سزا بھی اتنی ہی بڑی ہوگی. اور اب جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ پوری دنیا کا اس وقت المیہ یہی ہے کہ ہم نے دو کیٹیگریز بنا رکھی ہیں. ایک عرفہ و اعلیٰ قسم کے اشراف لوگ ہیں اور ایک کمینے ذلیل لوگ ہیں جو نیچے کے طبقے کے عوام ہیں. اور مسیح اسی کے خلاف احتجاج کر رہے تھے کہ کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو دوسرے سے بڑھ کر ہو. جب بھوک لگتی ہے تو اس یہ نہیں پوچھا جاتا کہ آپ کو جو بھوک لگ رہی ہے قبلہ آپ کا کس خاندان سے تعلق ہے. خاندان مغلیہ کے آخری چشمہ چراغ ہیں، آپ کو بھوک لگی ہے تو کھانا کھلائے دیتے ہیں. لیکن اگر آپ عام آدمی ہیں تو جائیں بھائی کسی اور سے جا کے لیں. یہ نہیں ہے. خدا کے یہاں یہ خاندان نہیں چلتے، اس کے یہاں چشم و چراغ نہیں چلتے. یہ سارے کے سارے اسی کے ہی چشم و چراغ ہیں. تو اس چراغ جس بھی چراغ کو بجھانے کی کوئی کوشش کرے گا اس کو سزا تو دی جائے گی، وہ تو اسے بچ کے نہیں جا سکتا. ہم نے جو معاشرے کو دو طبقوں میں بانٹ دیا کہ اوپر کا طبقہ اور نیچے کا طبقہ، تو اوپر کے طبقے کے لیے قانون الگ ہے اور نیچے کے طبقے کے لیے قانون الگ ہے. اور مسیح کہہ رہے تھے کہ نہیں، تم نے ان میرے چھوٹے بھائیوں میں سے کسی ایک کے ساتھ یہ سلوک کیا تو تم نے میرے ساتھ کیا، اور میرے ان چھوٹے بھائیوں میں سے کسی ایک کے ساتھ سلوک نہیں کیا تو میرے ساتھ نہیں کیا. یعنی اس عام آدمی کو آپ نے اپنا بھائی قرار دیا. صرف سوال یہ ہے کہ جس شخص کو مسیح نے بھائی کہا ہے کیا وہ میرا بھی بھائی ہے یا میں بھی اس کا بھائی ہوں یا نہیں؟ پچھلی دفعہ میں نے یہ کہا تھا کہ سوال یہ نہیں ہے کہ میرا پڑوسی کون ہے، سوال یہ ہے کہ میں کس کا پڑوسی ہوں. اب ہمیں سوال اپنے آپ سے پوچھنا ہے، یہ نہیں کہ وہ میرا بھائی ہے یا نہیں ہے، میں اس کا بھائی ہوں کہ نہیں ہوں. اگر میں اس کا بھائی ہوں تو پھر مجھے بھائیوں والا سلوک کرنا چاہیے، اور اگر میں اس کا بھائی نہیں ہوں، ہو سکتا ہے وہ میرا دشمن ہو، لیکن اگر میں اس کا بھائی ہوں تو پھر مجھے یہ نہیں دیکھنا کہ وہ دشمن ہے یا نہیں ہے، مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میں اگر بھائی ہوں تو اسے بھائیوں والا سلوک کر رہا ہوں یا نہیں. یہ وہ سوال ہے جو مسیح ہم میں سے ہر ایک سے کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دن وہ آنے والا ہے جب یہ فیصلہ کرنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا کہ آپ اپنا فیصلہ بدل سکیں. اس دن میرا فیصلہ چلے گا، آپ لوگوں کا نہیں چلے گا. آپ کو فیصلہ کرنے کا موقع اسی وقت تک ہے جب تک آپ اس دنیا میں ہیں. جب تک آپ کسی کے بھائی ہیں آپ فیصلہ کریں کہ کیا آپ کو اس کی مدد کرنا چاہیے، کیا اس کی مدد نہیں کرنا چاہیے.
اور اگر آپ نہیں کرتے تو اس کے نتائج یہ مرتب ہوں گے، اور کرتے ہیں تو اس کے نتائج یہ مرتب ہوں گے۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، ہم نے ساری باتیں مان لی، شام کے وقت ایسا کرتا ہوگا گڈریا بھیڑوں کو بکریوں سے الگ کر دیتا ہوگا، کوئی ہوتی ہوگی مصلحت، لڑے نہیں لڑنے کی باتیں میری سمجھ میں خود بھی نہیں آتا تھا کہ یہ بھیڑوں کو بکریوں سے الگ کیوں کرتے ہیں۔ انسائکلوپیڈیا پڑھنے سے معلوم ہو کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ بھیڑ کے جسم کے اوپر بڑے بڑے بال ہیں، اگر آپ اس کو باہر کھلے میدان میں چھوڑ بھی دیں گے تو اس کو سردی نہیں لگتی۔ بکری بیچارے کے بال چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، وہ سر منڈا کے پھر رہی ہوتی ہے، اس کو سردی بہت لگتی ہے، تو اس کو آپ کو اندر لانا پڑتا ہے تاکہ یہ سردی میں ٹھٹر کے مر نہ جائے۔ بھیڑیں نہیں مرتی، بکریاں مر جاتی ہیں باہر سردی میں۔ یعنی وہ اگر الگ الگ کرتا ہے تو اس مصلحت کے تحت کرتا ہے کہ ان کی حفاظت کے لیے، یہ نہیں کہ ایک دوسرے کو ماریں گے، دن بھر نہیں مارتے ایک دوسرے کو، رات کو کیا ماریں گے، ان کی حفاظت کے لیے وہ کام کرے گا۔ اور مسیح یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر قیامت کے دن میں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ بھیڑیں ہیں اور یہ بکریاں ہیں، تو یہ ایک طرف سے تو سزا دکھائی دیتی ہے، لیکن یہ سزا نہیں ہے، یہ بھی ان لوگوں کی حفاظت کے لیے ہے کہ جو جہاں کا ہے وہ اپنی جگہ پہ پہنچ جائے۔ ابھی تک غلط جگہ پہ رہا ہے، سارا دن غلط جگہ پہ گھومتا رہا بکریوں کے ساتھ اور بھیڑوں کے ساتھ گھوم کے، اب وقت آ گیا ہے کہ اپنی اپنی جگہ پہ سب چلے جائیں اور میں ہر ایک کو اس کی جگہ پہ پہنچا دوں گا، اور وہ وہاں پہ وہ محفوظ ہی رہے گا۔ جو جنت میں جائے گا انشاءاللہ وہ بھی محفوظ، اور جو جہنم میں جائے گا انشاءاللہ وہ بھی محفوظ۔ سبق تھا جو آپ ان کو پڑھا رہے تھے۔ یہودی جنت اور جہنم کے پہلے سے قائل تھے، ان کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ یہودیوں کے عقائد بہت اچھے تھے، ان کے عقائد کی اصلاح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ یہودی خیرات بھی کرتے تھے، صدقات بھی دیا کرتے تھے، زکوٰۃ بھی نکالا کرتے تھے، حج پر بھی جاتے تھے، لمبی لمبی نمازیں بھی پڑھا کرتے تھے، بڑے اچھے کام تھے۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ کام وہی کرتے تھے جس میں 2 پیسے کا فائدہ ہو، لیکن کسی بھوکے کو کھانا کھلانے میں 2 پیسے کا فائدہ نہیں، نقصان ہے۔ میمن تھے، کاروباری نقطۂ نظر سے سوچتے تھے اور اللہ میاں کے ساتھ کاروبار کرتے تھے۔ آپ کہتے یہ کاروبار چھوڑ دو۔ بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے جنہوں نے کھانا نہیں کھلایا، جنہوں نے پانی نہیں پلایا، جو اس کو پوچھنے کے لیے نہیں گئے، کیوں؟ آج آپ دیکھ لیجئے کہ کوئی بڑا آدمی ہو، کوئی وزیر ہو یا کچھ ہو، اور وہ اگر جیل میں چلا جائے تو ہم اپنی سعادت سمجھیں گے کہ جا کے جیل میں ملاقات کر کے آئیں، اخبار میں ہماری تصویر چھپے گی کہ فلاں صاحب سے فلاں صاحب ملنے گئے تھے۔ غریب آدمی پڑے ہوئے، کوئی بھی پوچھنے نہیں جاتا، اس کے بعد آپ جائیں گے تو آپ کی تصویر کہاں سے چھپے گی؟ کوئی بھی نہیں ہوگا، نام و نمود نہیں ہوگی۔ تو عام آدمی کے لیے وہ اس لیے نہیں کر رہے تھے کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا آپ کو، اور امیر آدمی کے لیے کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ فائدے کا کاروبار ہے ہی نہیں، کیونکہ اگر یہ فائدے کا کاروبار ہوتا تو پھر میں یہ حکم دیتا کہ جس کے پاس کھانا ہے تھوڑا بہت، وہ بھی، جس کے پاس کپڑے تھوڑے بہت ہیں وہ بھی آپ اس سے چھین لیجئے، جو جیل میں اس کو جا کے ماریے۔ آپ یہ نہیں کہہ رہے تھے، کیونکہ اس میں فائدے کا مسئلہ نہیں تھا، آپ کے اپنے فائدے کا نہیں ہے، لیکن اس دوسرے آدمی کا فائدہ کس چیز میں ہے کہ بھوکا ہے تو اس کو کھانا ملے، پیاسا ہے تو اسے پانی ملے، جیل میں ہے تو کوئی اس پوری کہانی کا خلاصہ یہ ہے کہ صاحب اگر آپ نے اپنا فائدہ ڈھونڈا تو آپ سیدھے جہنم میں، دوسروں کا فائدہ ڈھونڈا تو سیدھے جنت میں۔ آپ کس کا فائدہ ڈھونڈ رہے ہیں، اپنا یا دوسروں کا؟ آپ کے سامنے ہے کون؟ ایسا کوئی کام کرنا چاہتے ہیں جس سے آپ کی ذات کو فائدہ پہنچ جائے گا، لیکن بعد میں آپ ہی کو پچھتانا پڑے گا، اور اگر دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے تو اس کا انجام اچھا ہوگا۔ سیدھی سی مختصر سی بات ہے جو آپ نے کہی کہ انسان کی زندگی کا فیصلہ اسی سے ہو جائے گا کہ آپ نے اپنی بھلائی کے لیے کام کیا یا دوسرے کی بھلائی کے لیے کیا۔ اگر دوسرے کے فائدے کے لیے کیا ہے تو اس کی آپ کو جزا ملے گی، اپنے فائدے کے لیے کیا ہے یہاں تو آپ کو بہت کچھ ملے گا لیکن آگے سزا ملے گی۔ یہ ہے بھیڑ اور بکری کا فرق، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔
تھوڑا سا عادتوں کا بھی فرق ہے کہ دونوں ایسا کر کیوں رہے تھے. یعنی صرف آپ نے ایک مثال نہیں دے دی کہ یہ بھیڑیں ہیں اور وہ بکریاں ہیں، اور ہمیں معلوم ہے کہ شام کو ایسا ہی ہوتا ہے. بھیڑ بیچاری کے سینگ نہیں ہوتے، بکری کے سینگ ہوتے ہیں. آپ نے بھیڑوں کو لڑتے نہیں دیکھا ہوگا، بکرے لڑتے ہیں. یہ جو پہلے لوگ تھے جو دوسروں کی مدد کر رہے تھے، یہ بھیڑوں کی طرح سے تھے. تقریباً بھیڑ چال ہی چل رہے تھے، ایک نیکی کر رہا ہے تو دوسرا بھی اس کے پیچھے چل پڑا، می 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 کرتے چلے جا رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. جو مار بھی رہا ہے تو آگے چل رہے ہیں. سینگ وینگ ہے نہیں جو بدلہ لے سکیں. بکرے کو آپ ماریے، آپ کو بتائے گا کیسے مارا جاتا ہے. 2 عدد سینگ رکھتا ہے، ایک آدھ تو پیٹ پہ گھس ہی جائے گا. تو ان کی حرکتیں یہ تھیں کہ مسیح یہ بتا رہے تھے کہ یہ دونوں مثالیں دے کے کہ ایک وہ لوگ تھے جو بھیڑوں کی طرح سے تھے کہ ان کے مار پٹتی تھی، سوائے میں کرنے کے اور کچھ نہیں کرتے تھے. لیکن دوسرے وہ تھے جو تمام عمر دوسروں کے سینگ مارتے رہے تھے، اور سینگ مارنے کے مختلف انداز ہیں. ایک انداز ان میں سے یہ ہے کہ بھوکے کو کھانا نہ کھلانا، پیاسے کو پانی نہ دینا، ضرورت مند کی ضرورت پوری نہ کرنا، یہ بھی اس کو سینگ مارنے کے برابر ہے. یہ بکرا ہونے کی دلیل ہے. اور وہ تو آپ جانتے ہیں کہ چاہے وہ بکرا ہو یا بھیڑ ہو، بکرے کی ماں خیر کب تک بنائے گی؟ ایک دن تو آپ پکڑے جائیں گے. آپ کہانیوں کے ذریعے سے، مثالیں دے کر، تماثیل کے ذریعے سے ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جب آپ اور کچھ نہ کر سکیں، اس سے پہلے کچھ کر جائیے. تو آپ کی تعلیم بنی نوع انسان سے محبت کی تعلیم تھی. اور یہ ایک جج ہے جو کہ فیصلہ سنا رہا ہے کہ اس دن میں یہ فیصلہ سناؤں گا. اور یہ عجیب و غریب بات ہے. اگر جج پہلے سے یہ کہتے مقدمہ پیش ابھی ہوا ہی نہیں، ہوگا کہ میرے پاس جو آئے گا میں تو اس کا فیصلہ یہ سناؤں گا، تو کہیں گے اس کے پاس مت لے کے جاؤ بھائی، یہ متعصب جج ہے، پہلے سے فیصلہ کر کے بیٹھا ہوا ہے. یہ تو متعصب جج ہے نا، جو پہلے سے فیصلہ کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ جو یہ کرے گا میں اس کو یہ سزا دوں گا، جو وہ کرے گا وہ سزا دوں گا. لیکن یہ تعصب کی بات نہیں ہے. آپ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پروردگار نے قوانین مقرر کیے ہیں، جو ان قوانین کی پیروی کرے گا اس کو میں جزا دوں گا، اور جن کی پیروی نہیں کرے گا میں اس کو سزا دوں گا. یہ ضروری نہیں ہے کہ قانون کو توڑ ہی دے، توڑنا کافی نہیں ہے، اس قانون کی پیروی نہ کرنا بھی اس کو توڑنے کے برابر ہے. تو اس لیے یہ آپ کے تعصب کی دلیل نہیں ہے، بلکہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ یہ جانتے تھے کہ جو قوانین دیے گئے ہیں بنی نوع انسان سے محبت کے، وہ اس لیے دیے گئے ہیں کہ انسانوں کو اس سے فائدہ پہنچے. اور اگر ان سے انسانوں کو فائدہ نہیں پہنچ رہا، آپ کا آدھا دین تو گیا نا. کیونکہ 2 ہی چیزیں تھیں نا، پہلی یہ کہ خدا تعالیٰ سے محبت، اور دوسرے بنی نوع انسان سے محبت. اگر آپ نے بنی نوع انسان سے محبت نہیں کی، آپ کا آدھا دین تو چٹنی ہو گیا نا، ہو تو گیا. باقی رہ گیا پہلا دین. تو ماشاءاللہ اس دین میں شیطان بھی آپ کا شریک ہے، وہ بھی خدا کو ایک ہی مان رہا ہے. آپ اس کے بھائی تو ہو سکتے ہیں، اور تو کسی بات کے نہیں. تو ہم جو عقائد پہ زور دیتے ہیں، مسیح عقائد پہ زور نہیں دے رہے تھے، مسیح اعمال پہ زور دے رہے تھے کہ عمل بہت ضروری ہے. اگر عقیدہ صحیح ہے تو اس کی پہچان کیا ہے؟ کسی مولوی سے، کسی پادری سے یا پنڈت سے سرٹیفکیٹ کہ اس کے عقائد بالکل صحیح ہیں، اور جس بیچارے کو وہ سرٹیفکیٹ نہ مل سکے، رشوت دینے کے پیسے نہ ہوں، تو وہ مارا گیا؟ نہیں، آپ اس کے اعمال سے دیکھتے ہیں کہ یہ آدمی ہے کیسا. کہتا ہے کہ دیانتداری سے کام کرنا چاہیے لیکن ڈنڈی مار رہا ہے، کہہ رہا ہے رشوت مت لو، اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ خبردار، خدا کی قسم میں نے آج تک کسی کے پیسے کو ہاتھ نہیں لگایا. میں ایک صاحب کو جانتا ہوں اور باقی وہ قسم کھا کے کہتے تھے، اور حاجی صاحب تھے اور سچ کہتے تھے، اور رشوت بھی لیتے تھے دبا کے، کسٹم میں تھے، اور وہ پیسے کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے. جب بھی کوئی آتا تھا وہ کہتے کہ یار 20,000 روپے لگیں گے، کام ہو جائے گا. پھر انہوں نے دراز کھولی، اپنی ڈپازٹ بک نکالی کہ یہ لو بینک میں جمع کرا کے آ جاؤ، اور اس کے بعد کام ہو جائے گا، واپس رسید لے کے آ جاؤ. ہاتھ نہیں لگاتے تھے کسی کے پیسے کو بھی، سیدھا ان کے اکاؤنٹ میں جاتا تھا. اگر آپ کا مذہب آپ کو اس قسم کی بدماشیاں سکھاتا ہے تو اس سے پھر آپ کا مذہب نہ ہونا ہی اچھا ہے. میرے استاد محترم تھے، وہ مجھے کہا کرتے تھے کہ یار ہم سے دہریے بہتر ہیں. وہ کرسچن تھے. وہ کہتے تھے کہ ہم ہفتے میں 1 دن گرجے میں جاتے ہیں
اور خدا سے عہد کرتے ہیں کہ ہم آپ کے تمام احکامات پر عمل کریں گے. جب گرجے سے باہر نکل کر آتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی جو اس وقت یہ وعدہ کر لیا تھا. باقی 6 دن یہ ثابت کرتے رہتے ہیں کہ ہم غلط وعدہ کر کے آئے تھے. دہریہ ہے خدا کو نہیں مانتا، لیکن وہ ہفتے کے 7 دن اپنے عمل سے ثابت کرتا ہے کہ نہیں ہے. ہم صرف ایک دن ثابت کرتے ہیں کہ ہے، جب تک اس 4 دیواری کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہمیں ڈر یہ لگتا ہے کہ شاید اگر یہاں پہ ہم نے جھوٹ بول دیا تو گرجے کی چھت گر پڑے گی، اور باہر اگر ہم نے جھوٹ بولا تو آسمان نہیں گرے گا. تو گرجے کی چھت جب آسمان سے زیادہ مضبوط ہو جائے، یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کے دل میں بے ایمانی بیٹھ گئی ہے. تو یہ کہا کرتے تھے گرجے کی چھت کو آسمان سے زیادہ مضبوط مت سمجھو. جتنا گرجے کی چھت مضبوط ہے شاید آسمان بھی اتنا ہی مضبوط ہے، اور جتنی یہ کمزور ہے شاید وہ بھی اتنا ہی کمزور ہے، وہ بھی گر پڑے گا. تو اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر آپ کا عقیدہ صرف ایک دن کام آتا ہے ہفتے میں اور باقی دن کام نہیں آتا عملی طور پر، تو وہ عقیدہ نہیں ہے، وہ مذاق ہے. تو اعمال کے اوپر آپ نے زور دیا ہے. ہم یہ جانتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب وہ عقیدے پہ بہت زور دیا گیا ہے، ایمان پہ بہت زور دیا گیا ہے، اس کو بنیاد ٹھہرایا گیا. بھائی بنیاد تو ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ اس بنیاد کے اوپر کوئی عمارت بھی تعمیر کرنا ہے یا نہیں، یا بنیاد لے کے ہی بیٹھے رہیں گے. یہ صاحب ہم نے بنیاد ڈال لی ہے اور یہ میرا مکان ہے، اب ہوائیں چل رہی ہیں، طوفان آ رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، اوپر کوئی چھت وت نہیں ہے، کوئی دیوار نہیں ہے، کہ صاحب بنیاد ڈال کے بیٹھا ہوا ہوں. بنتا ہے خدا بنیاد کے اوپر عمارت بھی تو تعمیر کرو. وہ تو آدمی نالائق ہے جو بغیر بنیاد ڈالے عمارت تعمیر کرتا ہے، لیکن اس سے زیادہ نالائق تو وہ ہے جو بنیاد ڈال کے صرف بیٹھا ہوا خوش ہو رہا ہے کہ میں نے مکان بنا لیا. تو اس کے اوپر عمارت تعمیر کرنے کو آپ نے کہا ہے. اس کے لیے آپ نے پھر ایک اور تمثیل بیان کی تھی، وہ ہم اگلی دفعہ دیکھیں گے کہ صاحب جب آپ عمارت بنانے کے لیے بنیاد ڈال رہے ہیں تو اس وقت آپ کیا کر سکتے ہیں، یا لوگ عام طور پر کیا کرتے ہیں کہ کہاں عمارت کی بنیاد ڈالتے ہیں. مختصراً میں آپ کو اشارتاً بتاتا جاؤں. آپ نے کہا تھا کہ اس دنیا میں 2 قسم کے لوگ ہیں. کچھ وہ ہیں جو ریت کے اوپر عمارت کھڑی کرتے ہیں، کچھ وہ ہے جو کہ پہاڑ کے اوپر عمارت کھڑی کرتے ہیں. وہ ہم اگلی دفعہ اس کا مطالعہ کریں گے. ابھی ہم چھت کی بات کر رہے تھے، پھر ہم عمارت کی بات کریں گے کہ وہ بنیاد جو ہے وہ کیسی ہونی چاہیے.